واقعی سچے ہیں؟ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ تو آج کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا سپلیمنٹس واقعی بہترین صحت کا وہ شارٹ کٹ ہیں جیسا ہمیں بتایا جاتا ہے، یا یہ سب صرف ایک بہت بڑا دکھاوا ہے؟ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے بڑی غلط فہمی کی، یہ سوچ کہ سپلیمنٹس بالکل بے ضرر ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اسٹینفورڈ میڈیسن کے ماہرین ہمیں صاف صاف یاد دلاتے ہیں کہ قدرتی ہونے کا مطلب ہمیشہ محفوظ ہونا نہیں ہوتا، اور یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہی مان کر سپلیمنٹس لیتے ہیں کہ بھئی قدرتی چیز ہے، نقصان تو نہیں دے گی۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ ایک فائدہ مند اور ایک زہریلی خوراک کے بیچ میں فرق کتنا کم ہو سکتا ہے۔ آئرن کی مثال ہی لے لیں۔ ایک بالغ کے لیے دن میں 8 سے 18 ملی گرام ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی یہ خوراک جسمانی وزن کے حساب سے 20 ملی گرام فی کلو گرام تک پہنچتی ہے، زہریلے اثرات شروع ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اثرات کوئی معمولی نہیں ہوتے۔ آئرن کی زیادتی سے متلی، پیٹ میں شدید درد، یہاں تک کہ خونی قے اور جگر کا فیل ہونا بھی ممکن ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سپلیمنٹس کے معاملے میں کتنی احتیاط برتنی چاہیے۔ اور یہ کہانی صرف آئرن تک محدود نہیں ہے۔ بہت زیادہ وٹامن ڈی لینے سے خون میں کیلشیم خطرناک حد تک بڑھ سکتا ہے، جسے ہائپر کیلسیمیا کہتے ہیں، اور اس سے ہڈیوں میں درد اور گردوں کے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا گولی سے ملنے والے غذائی اجزاء ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے کھانے سے ملنے والے؟ آئیے اس کے پیچھے کی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم سائنسی لفظ آتا ہے، بائیو اویلیبلٹی۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی غذائی جز کی وہ مقدار جو ہمارا جسم حقیقت میں جذب کر کے استعمال کر پاتا ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ بھی کھایا جائے وہ سب کا سب جسم کو لگے۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بہت اچھے سے سمجھا رہی ہے۔ جب ہم قدرتی غذا کھاتے ہیں تو غذائی اجزاء ایک پوری ٹیم کے ساتھ آتے ہیں، انزائمز، فائبر اور دوسرے مرکبات جو انہیں جسم میں جذب ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک سپلیمنٹ میں اکثر صرف ایک اکیلا مصنوعی جز ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ مددگار ساتھی نہیں ہوتے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تحقیق بتاتی ہے کہ خوراک سے ملنے والا قدرتی وٹامن ای مصنوعی وٹامن ای کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ مؤثر طریقے سے جذب ہوتا ہے۔ 2 گنا! یہ بہت بہت بڑا فرق ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر زیادہ تر لوگوں کو سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں ہے، تو آخر وہ کون ہیں جنہیں واقعی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ چلیں اب ان مخصوص گروہوں پر نظر ڈالتے ہیں جنہیں سپلیمنٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ چارٹ صاف ظاہر کرتا ہے کہ جو صحت مند لوگ متوازن غذا کھاتے ہیں انہیں عام طور پر سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہاں کچھ خاص حالات ضرور ہیں، جیسے حمل، ویگنزم، بڑھتی عمر یا پھر کسی غذائی جز کی تشخیص شدہ کمی۔ ان صورتوں میں سپلیمنٹس ضروری ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حاملہ خواتین کے لیے روزانہ 400 مائکروگرام فولک ایسڈ بچے کو پیدائشی نقائص سے بچانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اسی طرح ویگنز کو اکثر وٹامن B12 کی ضرورت پڑتی ہے، جو عام طور پر جانوروں سے حاصل ہونے والی چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ اور ہاں، کچھ دوائیں جیسے تیزابیت کم کرنے والی گولیاں B12 اور میگنیشیم کو جسم میں جذب ہونے سے روک سکتی ہیں۔ تو اس ساری معلومات کی روشنی میں سپلیمنٹس کے بارے میں ایک زیادہ سمجھدار اور بہتر حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ یہاں 3 بہت آسان قدم ہیں۔ پہلا، ہمیشہ اپنی غذا سے شروعات کریں۔ یاد رکھیں، سپلیمنٹس کبھی بھی ناقص خوراک کا نمل بدل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا، کسی ماہر سے بات کریں، جیسے ڈاکٹر یا رجسٹرڈ ڈائٹیشن۔ وہ ٹیسٹ کے ذریعے یہ بتا سکتے ہیں کہ واقعی کسی چیز کی کمی ہے یا نہیں۔ اور تیسرا، چونکہ سپلیمنٹس پر ادویات جیسی سخت نگرانی نہیں ہوتی، اس لیے ایسی مہریں تلاش کریں جو ان کے معیار اور خالص ہونے کی ضمانت دے، جیسے NSF یا US فارماکوپیا۔ تو سب سے اہم بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خوراک ہمیشہ پہلے نمبر پر ہے، لیکن ہاں، سپلیمنٹس اگر صحیح طریقے سے استعمال کیے جائیں تو کچھ خاص اور اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی سب کچھ یا کچھ بھی نہیں والا معاملہ نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنے کے لیے ہے، جو سپلیمنٹس استعمال ہو رہے ہیں وہ واقعی صحت کے لیے ایک کارآمد اوزار ہیں، یا وہ صرف پیشاب کو مہنگا بنانے کا کام کر رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہے نا؟